UNRWA کے جنرل فلپ لازارینی نے کہا ہے مصر کے راستے محصور فلسطینیوں میں امداد کی اجازت دینے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ غزہ کا گلا گھونٹ دیا جا رہا ہے، دنیا اپنی انسانیت کھو چکی ہے۔ جنرل فلپ کے اس بیان کے بعد مصر اور غزہ کے درمیان رافع بارڈر کراسنگ کھول دی گئی ہے۔ Breaking news now. This is a live picture of the Rafah crossing where the first aid trucks are finally making their way from the Egyptian side of the crossing into Gaza, where they will be تاکہ فلسطینیوں کے لیے اشد ضروری امداد کی ایک چھوٹی سی مقدار اس علاقے میں پہنچائی جا سکے جو اسرائیلی معاشرے میں ہے، جہاں خوراک، ادویات اور پانی کی کمی ہے۔ فلسطین کے شہر رام اللہ میں ادویات، بجلی، پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، جہاں پر 50% سے زیادہ بچوں کی تعداد ہے۔ بچے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اگر یہ اسرائیل کے بم سے نہیں مرتے تو خوراک کی کمی کی وجہ سے ضرور مر جائیں گے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مصر اور اردن سے نکل جائیں اور دوسرے علاقائی ممالک کا سفر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل نے مصر اور اردن کے لیے اپنے لوگوں کو سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ ان ممالک کا سفر نہ کریں اور وہاں رہنے والوں کو جلد از جلد جانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس اقدام نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کو اور بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نیتن یاہو کے اس بیان نے دنیا کو ورلڈ وار کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اسرائیلی جیٹ طیارے غزہ کی پٹی پر لگاتار بمباری کر رہے ہیں اور پہاڑی علاقوں اور شہری محلوں کو برابر کر رہے ہیں۔ رام اللہ میں فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے محصور غزہ پٹی پر شدید بمباری کے بعد 2 ہفتوں میں اتنے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے کہ اس نے اپنی تحویل میں فلسطینیوں کی تعداد دگنی کر دی ہے۔ اسرائیل نے 2 ہفتوں میں فلسطینی قیدیوں کی تعداد دگنی کر کے 10,000 کر دی ہے۔ 7 اکتوبر سے اسرائیل نے غزہ سے 4,000 مزدوروں اور مقبوضہ مغربی کنارے سے 1,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ 7 اکتوبر سے قبل جب فلسطینی گروپ حماس نے اسرائیل پر حملہ شروع کیا تو تقریباً 5,200 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں بند تھے، جس کا جواب تقریباً فوری طور پر ایک مسلسل بمباری کے ساتھ دیا گیا۔ اسرائیل میں بھی کم از کم 1,300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جہاں سے سرکاری ذرائع سے بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بچے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ غزہ میں یرغمال بنائے گئے 200 افراد میں بچے بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ غزہ کا مکمل محاصرہ جاری ہے، پہلے سے سنگین انسانی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ امدادی اور بنیادی سامان کے لیے کوئی راستہ نہ ہونے کے ساتھ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس کمپنی نے کل خبردار کیا تھا کہ صاف پانی ختم ہو رہا ہے اور لوگ، خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بچے، جلد ہی شدید پانی کی کمی سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جبکہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اسرائیلی حکومت نے 15 اکتوبر کو جنوبی غزہ کو پانی کی سپلائی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ غزہ کی پٹی میں بجلی نہ ہونے کے باعث بجلی پر منحصر واٹر پمپ 4 دنوں کے بعد بھی کام نہیں کر رہے۔ آج صبح اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ غزہ کے تمام ہسپتالوں کے پاس بیک اپ جنریٹر چلانے کے لیے صرف 24 گھنٹے کا ایندھن باقی ہے، جس سے صرف 4,000 مریضوں کو بشمول بچوں کو فوری طور پر خطرہ لاحق ہے۔ NGO سیو دی چلڈرن کے ڈائریکٹر جیسن لی نے کہا ہے کہ پانی ختم ہو رہا ہے اور غزہ کے بچوں کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا آج دوبارہ اجلاس ہونے کی توقع کے ساتھ بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کرنا ضروری ہے۔ جنگ بندی کے بغیر ہزاروں بچوں کی زندگیوں کا توازن برقرار رکھنا مشکل ہے۔